بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ساؤ پال چرچ کے سربراہ اسماعیل کیسے بنے، یعنی انہوں نے اسلام کس طرح قبول کیا۔ اس جمعہ کے دن اور بہت سے لوگ سمیت میری توجہ ایک طویل القامہ شخص پر مبذول ہو کے رہ گئی، جو مسجد میں موجود دوسرے افراد سے ممتاز دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے خاص طور پر یہ بات نوٹس کی کہ وہ اسلام اور اسلامی کلچر سے متعلق دیے جانے والے اسباق کو حد درجے ارتکاز اور دھیان سے سن رہا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو ایک صاحب نے جو اس سے واقف تھے بتایا کبھی یہ شخص ساؤ پول چرچ کا سربراہ تھا اور اس کا نام اسرائیل تھا، جسے بدل کر اس نے اسماعیل رکھ لیا۔ وہ اسلامی کانفرنس میں بھی شرکت کر چکے ہیں اور نہایت سرگرم داعی ہیں۔ بے شک اللہ کا فرمان ہے، اللہ نور ہدایت کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن پاک کی دیگر آیتوں کی طرح یہ آیت بھی صدیوں سے اپنا منور رہی ہے۔ نماز کے بعد ہم ان کے پاس گئے اور ساؤ پال کیتھولک چرچ کے سربراہ سے مبلغ اسلام بننے تک کی روادات سننا چاہی تو وہ بولے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام کی جانب میری رہنمائی فرمائی۔ میں ایک دن چرچ میں اپنے ہمراہ کام کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا کہ ان میں سے ایک جو خاص طور پر مجھے عزیز تھا ایک طرف لے جا کر بولا، میرا بیٹا گمراہ ہو کر مسلمان ہو گیا ہے۔ میں اسے واپس عیسائیت میں لانے کے لیے بڑی ایٹی چوڑی کا زور لگا چکا ہوں مگر وہ نہیں مانتا۔ مجھے اس سلسلے میں آپ کی مدد درکار ہے، چونکہ وہ آپ کا بے حد احترام کرتا ہے، اس لیے اگر آپ کوشش کریں تو شاید وہ پلٹ آئے۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات ضرور مانے گا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے اور سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے، میں اپنے انداز میں اسے نمٹاؤں گا۔ اس کے بعد میں سائے کی طرح اس کے بیٹے کے ساتھ رہنے لگا، وہ جہاں بھی جاتا میں اس کے پیچھے ہوتا۔ کچھ عرصے بعد میں اس کے ہمراہ ساؤ پال کی مسلم برادری کے اجتماعات میں گیا۔ اس نے مجھے وہاں ارکان اسلام اور مسلم عقائد پر ایک کتاب دی اور ان کی وضاحت بھی کی، مگر یہ سب ابتدا میں مجھے بالکل متاثر نہ کر سکا۔ لیکن اس طرح کی کئی اجتماعات میں شرکت کے بعد میں نے اسلام میں اپنی دلچسپی بتدریج بڑھتی ہوئی محسوس کی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان کی گفتگو اور خطابات واضح طور پر ان سے مختلف تھے جنہیں سننے کا میں عادی تھا۔ وہ نوجوان جو میرا ہدف تھا فوراً اس بات کو تاڑ گیا اور اس نے مجھے کتابیں لا کر دی جن میں اسلام کا عیسائیت اور یہودیت سے تقابلی جائزہ پیش کیا گیا۔ یہ کتابیں پرتگالی زبان میں تھیں۔ ان میں ایک تو بہت ہی عمدہ انداز میں لکھی گئی تھی۔ میں نے اس کتاب کو ہفتے کے روز پڑھنا شروع کیا اور منگل تک ماں سوائے نیند کے چند گھنٹوں کے مسلسل پڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی کتاب مکمل ہوئی میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہی سچا مذہب ہے جس کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بس پھر دیر کس بات کی تھی، میں نے وقت ضائع کیے بغیر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ کیا کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے آپ کے اس کے متعلق آگاہ تھے؟ ہم نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس نوجوان سے سنا تھا جس کو میں دوبارہ عیسائی بنانے کے در پہ تھا۔ آپ کے قبول اسلام پر چرچ کا کیا رد عمل تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید میں پاگل ہو گیا یا پھر مذاق کر رہا ہوں، مگر جب انہیں احساس ہوا کہ میں قطعی طور پر سنجیدہ ہوں تو یکدم میرے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر دیے اور میری تنخواہ روک لی۔ ساتھ ساتھ وہ پورا دباؤ ڈالتے رہے کہ میں اسلام سے پھر جاؤں مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر ان پر عیاں ہو گیا کہ میں ہر قسم کے حالت میں ثابت قدم رہوں گا اور اسلام کے راستے میں جو بھی تکلیف آئے خندہ پیشانی سے برداشت کر لوں گا۔ ہمارا اگلا سوال ان کے خاندان کے رویے کے بارے میں تھا، جس کے جواب میں انہوں نے بتایا، جب میری والدہ نے میرے مسلمان ہونے کے متعلق سنا تو مجھ سے بالکل قطع تعلق کر لیا اور ساؤ پال سے دور ایک دوسری ریاست میں چلی گئی، جبکہ دیگر رشتہ داروں نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور مختلف طریقوں سے کوشش کرنے لگے کہ میں اسلام چھوڑ دوں، لیکن ظاہر ہے وہ بھی ناکام ہوئے۔ اس دوران میں نے قرآن اور دیگر اسلامی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا اور یوں 1 سال گزر گیا۔ میری یہ کوشش تھی
کہ کنبے کے دیگر افراد بھی ان کتابوں کو دیکھیں اور کسی حد تک ان کا مطالعہ ضرور کریں، اس لیے میں اکثر کتابوں کو میز پر کھلا چھوڑ دیتا تھا۔ جب انہوں نے نمازوں میں میری باقاعدگی اور لگن دیکھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میرے برتاؤ میں تبدیلی کا مشاہدہ کیا کہ میں کس طرح دیگر لوگوں سے اور خود ان سے برتاؤ سے باز آ گیا ہوں، تو اللہ نے انہیں بھی ہدایت کی توفیق دی اور میرے کنبے کے 16 مزید افراد مسلمان ہو گئے۔ ہم نے اسماعیل سے پوچھا کہ چرچ سے علیحدگی کے بعد گزارے کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں چرچ کی بے رخی کے بعد ساؤ پاؤل کے اسلامی مرکز کے شیخ احمد یوسفی سے جا کر ملا۔ انہوں نے مجھے پرتپاک انداز میں خوش آمدید کیا اور مرکز میں ہی کام کرنے کا موقع دیا۔ اگرچہ اب میری آمدنی پہلے سے بہت کم ہے، مگر میں خوش ہوں اور جو کچھ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے اس پر میں راضی ہوں۔ ہمارے اس سوال کے جواب میں کہ ساؤ پاؤل کیتھولک چرچ کے سربراہ کی حیثیت سے وہ جو کچھ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، کیا اس پر قلبی اطمینان حاصل تھا؟ اسماعیل نے بتایا، جو کچھ میں نے گزشتہ 6 ماہ میں اسلام کے بارے میں جانا، اتنا عیسائیت کے بارے میں 6 سال میں بھی نہیں جان سکا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ دوسروں کو بتاتا تھا، خود اپنا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا تھا، خاص طور پر قصے، کہانیاں اور من گھڑت داستانوں کے بارے میں۔ دراصل اسلام کی دعوت و تبلیغ عیسائیت کی تبلیغ سے یکسر مختلف ہے۔ اسلام میں ہم کسی کو جنت کے ٹکٹ نہیں بانٹتے، مگر اللہ کی وسیع رحمت اور بندوں پر اس کی بے حد مہربانیاں یاد دلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جبکہ عیسائیت میں لوگوں سے ان باتوں کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ جو کسی طور پر بھی انسانی بس میں نہیں ہے۔ نتیجتاً ایک عجیب قسم کا نفسیاتی خلا پیدا ہو جاتا ہے، جس کا اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں شکار رہا اور بے شمار لوگ اب بھی ہیں۔ ہم اپنے بھائی اسماعیل سے اس دعا کے ساتھ رخصت ہوئے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو اور اوروں کے لیے ایک مثال بنائے، اس کے ذریعے سے اپنے دین کا کلمہ بلند فرمائے۔ تو بے شک قادر مطلق ہے اور تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔